السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا نظام حیات چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ بڑے پیمانے پر دین اور سماج کے لیے کام کرنے والے مخلص رہنما مولانا ارشد مدنی آج بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کی جنہیں ملت اسلامیہ انتہائی قدر و منزلت اور عزت و وقار کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ آپ کی ایک آواز پر جہاں ملت اسلامیہ کا ایک بڑا طبقہ لبیک کہتا ہے، وہیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے امت مسلمہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہو جاتا ہے۔ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد، اکابرین دیوبند کے علمی ورثہ کے امین حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے سچے جانشین، تقویٰ و طہارت کے امام، مروت کے شہنشاہ، میدان خطابت کے شہسوار، نامور محدث، باکمال مدرس، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیس، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، جمعیت علماء ہند کے صدر، ہزاروں اداروں کے سرپرست، ہندوستانی مسلمانوں کے دھڑکن، شیر ہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی رحمہ اللہ کی پیدائش 1941 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قاری اصغر علی سے دیوبند ہی سے حاصل کی۔ آپ نے انہی کی نگرانی میں ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن بھی مکمل کیا۔ پھر متوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے باضابطہ دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فراغت کے بعد آپ نے قریب 1.5 سال بہار کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ ضلع گیا میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد 1967 کی ابتدا میں مدینہ منورہ گئے، 14 مہینے مقیم رہے، پھر دوبارہ 14 مہینے کے بعد وہاں سے آپ واپس آ گئے، چونکہ دارالعلوم دیوبند میں زمانے طالب علمی سے ہی حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی سے آپ کا خصوصی تعلق رہا۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر آپ کو مولانا فخر الدین صاحب نے مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں درس و تدریس کا مشورہ دیا، جسے آپ نے خوشی باخوشی قبول کیا۔ 1969 میں جامعہ قاسمیہ میں منصب تدریس پر فائز ہوئے، وہاں آپ نے حدیثوں کا درس دیا۔ پھر 1982 میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں مدرس مقرر ہوئے، وہاں بھی آپ نے حدیثوں کا درس دیا۔ امیر الہند مولانا ارشد مدنی کو علم و تعلم، درس و تدریس کے علاوہ ملی اور قومی سرگرمیوں میں بھی خاص دلچسپی ہے۔ آپ نے اس میدان میں بھی اپنی نمایاں خدمات انجام دیں۔ بالخصوص جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے آپ نے اب تک ملک و ملت اور اسلامی تشخص کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ تاریخ کا روشن اور سنہرا باب ہے۔ 28 فروری 2006 میں آپ نے جمعیت علماء ہند کے منصب صدارت کو سنبھالا اور اکابرین کے روایت کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے طوفان کا ہر محاذ پر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ارباب اقتدار کو چیلنج کرتے ہوئے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے فرزندان ملت کو عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حوصلہ دیا ہے۔ آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے ظلم و تشدد کے شکار مظلومین کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کے مسئلے کو جس جرأت و بے باکی سے اٹھایا اور ان کی فریاد رسی کی، وہ بے مثال و بے نظیر ہے۔ لاک ڈاؤن سے متاثر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہو یا قرآن کی 36 آیات پر اعتراضات کے جوابات، جبرن تبدیلی مذہب کا شوشہ ہو یا ملکی حالات یا عالمی حالات ہوں، ہر موڑ پر صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید صاحب نے جس ہمت و جرأت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ یہ پیہم کرتے ہوئے ملت اسلامیہ ہندیہ کی جو شاندار اور مثالی قیادت کی ہے، وہ یقیناً مسلمانان ہند خصوصاً جمعیت علماء ہند کا روشن اور سنہرا باب ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی اس نمائندہ اور تاریخ ساز انقلابی تنظیم جمعیت علماء ہند کی مسند صدارت پر فائز ہونے کے بعد سیاسی گلیاروں میں بیٹھے اقتدار کے لیے آپ ایک نڈر، بے خوف مجاہد حق کا حقیقی کردار ادا کرتے ہوئے مظلوم ستم رسیدہ ملت کے مستحق افراد کے زخم خوردہ قلوب پر مرہم رکھنے کی قائدانہ فریضے کو نہ صرف ادا کیا
بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ آپ موجودہ فتنہ انگیزی کے دور میں اپنے اکابرین کے تاریخ ساز کردار کے حقیقی وارث اور امین ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کے پلیٹ فارم سے ہی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کے مختلف بڑے بڑے ادارے آپ کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ علاوہ ازیں عالم اسلام کے مختلف نمائندہ تنظیموں کے آپ رکن بھی ہیں۔ آپ نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہندوستانی مسلمانوں کی جو شاندار قیادت کی ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ عالم اسلام بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے آپ کی دینی، ملی، قومی، سماجی اور معاشرتی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اگر آپ کے قائدانہ خدمات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آپ جیسی عظیم شخصیت ہندوستان تو کیا پوری دنیا میں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، لمبے عرصے تک آپ کا سایہ ملت اسلامیہ پر رہے، آمین۔